السلام علیکم پیارے ساتھیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک عورت کے دکھ اور پچھتاوے کی کہانی ہے۔ آج بھی وہ کیوں سسک رہی ہے جبکہ اس کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے۔ چلے بڑھتے ہیں ایک اور سچی اور سبق آموز کہانی کی جانب۔ گزارش کرتی ہوں شیئر کیجیے اور سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سیدہ وائس کو، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ آج فرح کی شادی تھی۔ اسے رخصت ہوئے پورے 4 گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن میرے آنسو ہیں کہ اب تک بہے جا رہے ہیں۔ میرے ان آنسوؤں کو لوگ تعریفی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے خدا ترس، مخلص اور رحم دل کے خطابات دیے جا رہے ہیں۔ زرینہ اور سلمان نے مجھے میرے کمرے میں پہنچا کر لٹا دیا اور آرام کرنے کی تاکید کرتے ہوئے باہر چلے گئے۔ عابدہ پھپھو کے لبوں پر میرے لیے دعائیں ہی دعائیں ہیں، اور میں دن رات ایک کرب، درد اور اذیت میں گزار رہی ہوں۔ آتا جاتا ہر سانس میرے وجود کو کاٹتا ہوا گزرتا ہے۔ پچھلے 15 سال سے میں پچھتاوے کی آگ جل رہی ہوں۔ مجھے لوگ مسیحا کہتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں مسیحا کی آڑ میں کیا کیا کر رہی ہوں تو ممکن ہے لوگ مجھے سنسار کر دیں، یعنی مجھ پر پتھر ماریں، آوازیں کسیں۔ لیکن کیا ضروری ہے کہ سزا کوئی دوسرا دے؟ اس کے لیے میرا ضمیر ہی کافی ہے، جو دن رات میرے وجود کو اندیکھے تیروں سے چھلنی کر رہا ہے۔ میری نظروں میں دھند سی چھا رہی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ اس دھند کے پیچھے سے میرا ماضی، میرا گزرا ہوا کل جھانکتا ہے، جو مستقل میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میرے پاس عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، محبت کرنے والے 2 بچے ہیں، شوہر ہے، اور اس کی بے تحاشا جائیداد اگر نہیں ہے تو سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ سنیے۔ آج سے تقریباً 50 سال پہلے ایک اندھیری رات میں، جب چاند گہرے سیاہ بادلوں میں چھپ چکا تھا، میں اس دنیا میں آئی۔ شاید اسی رات کی سیاہی اور کالک میرے مقدر پر چھا گئی تھی۔ مجھے جنم دینے کے بعد میری ماں مجھے اس دنیا میں بے سہارا چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس جانے والی نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ دنیا میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ میرے معصوم خشک لبوں پر کون محبتوں کا شیرہ ٹپکائے گا؟ کس کی محبت اور شفقت کے سہارے میں جیوں گی؟ اگر سب جانے والے یہ سوچنے لگے تو وقت کا کارواں رک جائے اور دنیا پر سکوت اور خاموشی طاری ہو جائے۔ میرے والد نے مجھے اپنی محبتوں کی چھاؤں میں سمیٹ لیا۔ سارا خاندان اصرار کرتا رہا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، مگر وہ میرے لیے سوتیلی ماں نہیں لانا چاہتے تھے۔ وہ خود اس سوتیلے رشتے کے ڈسے ہوئے تھے۔ میری محبت ہی ان کے لیے کافی تھی۔ میرے خاندان والے مجھے منحوس، بد نصیب اور جانے کیا کیا کہتے ہیں، لیکن والد نے مجھے اتنی محبت اور شفقت دی کہ میرے لیے دنیا بھر کے رشتے اور تعلق بے معنی ہو گئے۔ ان کی اکیلی ذات ہی میرے لیے کافی تھی۔ میری عمر اس وقت بمشکل 10 برس ہوگی۔ میں اس دن والد صاحب کے ساتھ اپنی پھوپھو عابدہ بیگم کے گھر گئی۔ یہ میری سکی پھوپھی نہیں تھی، بلکہ والد صاحب کی تایازاد تھیں۔ ابھی ہمیں وہاں پہنچے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک تیز دستک نے ہمیں چونکا دیا۔ پھوپھو نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈھیر سارے لوگ کھڑے تھے۔ ایک ایمبولینس موجود تھی۔ عابدہ پھوپھو کا سہاگ اجڑ چکا تھا۔ میرے ابو اپنی بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اس موقع پر اپنی بیوہ بہن کے سر پر ہاتھ رکھا، اور عدت کے بعد وہ عابدہ پھوپھو اور جاوید کو ساتھ لے آئے۔ پھوپھو کے ساتھ ان کی والدہ یعنی ابو کی تائی بھی رہتی تھی۔ وہ انہیں بھی گھر لے آئے۔ پھوپھو کا گھر کرائے پر اٹھا دیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ والد صاحب کی اس ہمدردی کے صلے میں وہ مجھے اپنی محبتوں کے سائے میں سمیٹ لیتی، مگر ہوا اس کے الٹ۔ پھوپھو کو شاید میری شکل دیکھتے ہی پھوپھا کی کچلی ہوئی لاش یاد آ جاتی، اور اپنے دکھوں کا بدلہ وہ مجھے ڈانٹ کر لیتی۔ ابو نے تو دوسری شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ غیر عورت آ کر میرے ساتھ جانے کیا سلوک کرے گی، مگر انہیں یہ خبر نہ تھی کہ انہی کے گھر میں ان کی بہن میرے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ وہ تو صبح آفس چلے جاتے اور رات گئے واپس آتے۔ سارا دن میں عابدہ پھوپھو کے رحم و کرم پر ہوتی۔ وہ سارے گھر کا کام مجھ سے کرواتی۔ ڈانٹ تو میرا مقدر ہی تھی۔ وہ جاوید کے ذہن میں بھی یہ بات بٹھا چکی تھی کہ میری نحوست کے سائے نے ان کی خوشیوں کو نگل لیا۔ وہ بھی اپنی یتیمی کے دکھ کا بدلہ مجھے تنگ کر کے لیتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اپنے گھر میں سکون سے رہتی، مگر وہ میرے ہی گھر میں رہ کر مجھ پر ستم کر رہے تھے۔ میں صبح سویرے اٹھ جاتی، پہلے ابو کے لیے ناشتہ بناتی، دوپہر کے لیے انہیں کھانا بنا کر دیتی۔ ان کے جانے کے بعد میں، عابدہ پھوپھو، ان کی امی
اور جاوید کے لیے ناشتہ بناتی۔ وہ لوگ ناشتے سے فارغ ہوتے تو پھر میں برتن دھوتی، سارے گھر کی صفائی کرتی۔ اکثر اوقات تو مجھے ناشتہ کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، میں بغیر ناشتہ کیے اسکول چلی جاتی۔ اسکول سے واپسی پر مجھے کچن میں گندے برتنوں کا ڈھیر ملتا، میں انہیں جلدی جلدی دھو کر رات کے کھانے کی تیاری میں لگ جاتی۔ اتنی محنت کے باوجود رات مجھے کڑوی کسیلی باتیں سننے کو ملتی۔ دن کی محنت کے بعد اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں پڑھوں۔ بعض دفعہ تو دل چاہتا کہ اسکول جانا چھوڑ دوں، مگر مجھے پڑھائی کا شوق ہی نہیں، جنون تھا۔ ہر صبح نئے سرے سے جوان ہوتی۔ گو کے پھپھو کی یہی خواہش تھی کہ میں اسکول نہ جاؤں، مگر وہ ابو کے ڈر سے مجھ سے کچھ کہتی نہیں، صرف زبان ان کے بس میں تھی جس سے وہ دن رات تیر چلاتی رہتی، زہر میں بجھے ہوئے تیر پھینکتی۔ ایسے عالم میں ابو کی ذات ہی میرے لیے صاحبان تھی۔ وہ میری طرف سے بہت مطمئن تھے۔ میں یہ حالات بتا کر انہیں بے اطمینان نہیں کر سکتی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزر جاتا ہے۔ میرے لیے دنیا اندھیر ہو گئی اور جینے کا مقصد اور امنگ ختم ہو گئی۔ دادی اب پہلے سے بھی زیادہ میرا خیال رکھنے لگی۔ پھپھو اور جاوید کا رویہ پہلے سے بھی بدتر ہو گیا۔ جاوید نے تو کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، میرے ہی گھر میں رہ کر وہ مجھ سے بدسلوکی کرتا۔ جیسے تیسے 2 سال گزر ہی گئے۔ جس دن میرا FSC کا رزلٹ نکلا مجھے ابو بے تحاشا یاد آئے۔ اس دفعہ بھی میری فرسٹ پوزیشن تھی اور مجھے حکومت کی طرف سے اسکالرشپ ملا تھا۔ میرا دل آگے پڑھنے کے لیے نہیں چاہتا تھا، مگر دادی نے حوصلہ دیا اور ابو کی خواہش یاد دلائی۔ میں نے ان کی توجہ آبدہ پھپھو اور جاوید کے رویے کی طرف کی تو وہ کہنے لگی، تو کون سا ان پر بوجھ بنے گی، تجھے تو حکومت کی طرف سے وظیفہ ملا ہے، یہ موقع گنوانا نہیں، ناشکری ہوگی اور تجھے پڑھ لکھ کے اپنے قدموں پر بھی کھڑا ہونا ہے۔ یہ سب باتیں سوچتے ہوئے میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ اب مجھے وہی باتیں سننے کو ملتی، مگر میں نظر انداز کر دیتی۔ میں نے اب صبر کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس دن میں حسب معمول بغیر ناشتہ کیے کالج چلی گئی۔ آج طبیعت بہت اداس تھی، پڑھائی میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، لہٰذا میں گھر چلی آئی۔ کھانا کھائے بغیر اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ آنکھ کھلی تو مغرب کی نماز ہو رہی تھی۔ میں فوراً بستر سے اٹھی اور اللہ کے حضور جھک گئی۔ نماز کے دوران ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں خوب روئی اور سچے دل سے دعائیں مانگی۔ یہی تو ایک بہانہ تھا غموں کو بھلانے کا۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر سب کے لیے چائے بنائی۔ دادی کے کمرے میں چائے لے کر گئی تو وہ کہنے لگی، تم کہاں تھی فوزی بیٹی، کھانا کھایا کہ نہیں؟ آج میں نے تمہارا کافی انتظار کیا، مگر تم شاید سو گئی تھی۔ نہیں دادی جان، آج طبیعت کچھ خراب ہے اس لیے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ بیٹی اپنی صحت کا بھی خیال رکھو، دیکھو تو کیسے سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہو۔ دادی جان کے ہمدردی بھرے جملے سن کر میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی اور دادی جان کے گلے لگ کر خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں جلدی سے ان سے الگ ہوئی اور آنسو پوچھنے لگی۔ پھپھو اور جاوید اندر داخل ہوئے۔ وہ خاتون اور ان کے شوہر مجھے بیٹی کی طرح چاہتے تھے۔ میری صورت میں سلیم اور ندیم کو ایک بہن مل گئی، 2 چاہنے والے بھائی کیا ملے کہ میری زندگی تو خوشیوں سے بھر گئی۔ انہوں نے مجھے بے پناہ پیار دیا۔ دادی بھی اکثر مجھ سے ملنے آتی تھی۔ کبھی کبھار میں اپنے گزرے ہوئے حالات کو یاد کر کے افسردہ ہو جاتی۔ ایسے میں صالحہ خاتون، جن کو میں آنٹی کہتی تھی، مجھے دلاسا دیتی۔ سلیم اپنی اوٹ پٹانگ باتوں سے میرا دل بہلاتا، لیکن دادی نہ پہنچ سکی، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ میں اکیلی نہیں آ سکتی تھی۔ دادی کی اس وضاحت سے میری ساری ناراضگی دور ہو گئی۔ باقی انہیں کون لے کر آتا، کسے میری خوشیوں کا احساس تھا۔ دادی کو آنٹی سہیلا نے آج خاص طور پر بلایا تھا اور وجہ بھی مجھے معلوم ہو گئی۔ سلیم اور ندیم کا ایک دوست تھا رضوان، اس کا یہاں بہت آنا جانا تھا، اسے میں بےحد پسند آ گئی تھی۔ رضوان کے والدین اس رشتے کے خلاف تھے، بقول ان کے نہ جانے کیا بات ہے جو خاندان والوں نے اس لڑکی کو گھر سے نکال دیا ہے اور اب غیروں کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے۔ لیکن جب رضوان نے گھر چھوڑنے کی دھمکی دی تو گھر والے راضی تو ہو گئے، مگر وہ خوش نہیں تھے۔ دادی نے اس شادی کے سلسلے میں مجھ سے پوچھا، میں بھلا کیا جواب دیتی؟ میں نے فیصلہ ان سب پر چھوڑ دیا۔ صالحہ آنٹی کے دیکھے والے لوگ تھے، لہٰذا انہوں نے فوراً رضامندی ظاہر کر دی اور تاریخ طے کر دی۔ پھر جلد ہی میں اپنے محبت کرنے والوں کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہو کر رضوان کے گھر آ گئی۔ آبدہ پھپھو اور جاوید اس شادی میں شریک نہ تھے۔ میری شادی کے چند روز بعد ہی جاوید کی بھی شادی ہو گئی۔ مجھے کسی نے بلانے کی زحمت بھی نہ کی۔ اس بات کا مجھے بےحد افسوس تھا۔ میرے سسرال والے جو پہلے ہی میرے لیے بدگمانیاں رکھتے تھے، اس بات سے ان کی ہمت اور بڑھ گئی۔ اب وہ رضوان کے سامنے ہی مجھ سے الجھ پڑتے۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے بھی مجھے تانے دینے لگے۔ میں اس گھر میں صرف
رضوان کی محبت کے سہارے زندہ تھی۔ اس کی محبت میرے لیے ٹھنڈے پانی کا چشمہ تھی جو صحرا میں چلتے چلتے اچانک نظر آ جاتا ہے۔ دادی تو گویا اس انتظار میں تھی کہ میں اپنے گھر جاؤں اور اس دنیا سے وہ رخت سفر باندھے۔ وہ کیا گئی، میرے سر سے سائبان چلا گیا۔ میں پھر سے بے سہارا ہو گئی۔ جاوید اور پھپھو کو جانے مجھ سے کیا بیر تھا انہیں میرا خوش رہنا ایک آنکھ نہ بھایا۔ جاوید نے رضوان سے دوستی کر لی اور جانے کیا کیا الٹی سیدھی باتیں وہ رضوان سے کرتا رہتا۔ رفتہ رفتہ رضوان کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ جاوید کی باتیں اس پر اثر کر رہی تھی۔ اب وہ مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، نہ کردہ گناہوں کا حساب مانگتا رہتا، وہ گناہ جو میں نے کیے ہی نہیں تھے۔ وہ جو کہتا تھا کہ میں تمہارے سارے دکھ اپنی پلکوں سے سمیٹ لوں گا اور تمہاری راہ میں پھول ہی پھول بکھیر دوں گا، اسی نے میری راہ میں کانٹے بچھا دیے۔ بدگمانی جب حد سے بڑھ گئی تو اس نے بغیر کچھ سنے، صفائی کا موقع دیے بغیر جیون بھر کا ناطا 3 لفظوں میں توڑ دیا۔ رضوان کے گھر سے نکل کر میں سڑک پر جا رہی تھی۔ ساری دنیا میری نظروں میں اندھیر ہو چکی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ صالحہ خاتون اپنے دونوں بیٹوں کو بیاہ کر سعودی عرب جا بسی تھی۔ دادی اس دنیا میں نہیں تھی۔ عجیب و غریب خیالات میرے ذہن کو الجھن میں ڈال رہے تھے۔ سوچیں حد سے زیادہ بڑھ رہی تھی۔ میرے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا رہا تھا اور اس کے بعد مجھے کچھ خبر نہ رہی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ میرے بستر کے پاس کوئی کھڑا تھا، سفید کوٹ میں۔ میں سمجھ گئی وہ ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر باسط تھے، نہایت ہی رحم دل اور باوقار۔ وہ میرے لیے ایک باپ کی طرح پریشان تھے۔ میں جینا نہیں چاہتی تھی مگر ڈاکٹر باسط نے مجھے حوصلہ دیا۔ میں نے انہیں اپنی ساری داستان سنا دی۔ وہ مجھے بے حد تسلی دیتے۔ انہی کی بدولت میں موت کے دروازے سے لوٹ آئی۔ میرے لیے وہ لمحہ بڑا عذاب کا تھا۔ جس لمحے مجھے ہاسپٹل سے ڈسچارج سلپ ملی، ایسے میں ڈاکٹر باسط کی شفیق ہستی میرے کام آئی۔ وہ جانتے تھے کہ میرا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ ساجد ڈاکٹر باسط کے اکلوتے بیٹے تھے۔ وہ MBA کر چکے تھے اور اپنا بزنس سنبھال رہے تھے۔ وہ زیادہ تر غیر ممالک کے دورے پر ہی رہتے۔ ڈاکٹر باسط اپنی بڑی سی کوٹھی میں نوکروں کے ساتھ رہتے۔ میرے آنے سے انہیں بڑی خوشی ہوئی۔ بقول ان کے میرے آنے سے اس کوٹھی میں باہر آ گئی۔ میں بظاہر تو بڑی خوش سے رہتی، ڈاکٹر باسط کے سامنے بڑی مطمئن رہتی، لیکن سوچے میرے وجود کو دیمک کی طرح کھوکھلا کر رہی تھی۔ کبھی کبھار میں یہ سوچتی کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں اس دنیا میں بھیج دیا ہے۔ کوئی لمحہ بھی تو خوشی کا نہ مل سکا۔ ماں باپ اور دادی مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ رضوان جو میرا اپنا تھا غیر ہو گیا۔ جاوید اور پھپھو میرے دشمن بن گئے۔ ڈاکٹر باسط نے جو مجھے اس طرح اندر ہی اندر دکھوں سے لڑتے ہوئے دکھا تو انہوں نے مجھے ہاسپٹل جوائن کرنے کا مشورہ دیا۔ میں تو اپنے غم میں یہ بھی بھولی بیٹھی تھی کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ میرے اپنے دکھ مجھ سے دور نہیں ہو سکتے۔ کم از کم میں دوسروں کے دکھوں کا مداوت تو کر سکتی ہوں، چارہ گری تو کر سکتی ہوں، مسیحا تو بن سکتی ہوں۔ 1 سال کا عرصہ بیت گیا ہاسپٹل میں مریضوں کی دیکھ بھال۔ اب دن رات میرا فرض تھا تھوڑا بہت وقت جو بچ جاتا اسے میں ڈاکٹر باسط کی خدمت کرتے ہوئے گزارتی۔ ڈاکٹر باسط کے بیٹے ساجد پاکستان لوٹ آئے تھے۔ ان کے آنے سے میں شرمندگی محسوس کر رہی تھی، جانے کیا سوچیں گے، یہ کون ہے اور اس طرح میرے گھر میں کیوں رہ رہی ہیں۔ لیکن میرے سارے شکوک و شبہات دور ہو گئے۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح مخلص اور نرم مزاج تھے۔ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھوں سے سکھ دیتا ہے، لیکن سکھ کی گھڑیاں ہمیشہ پر لگا کر اڑتی ہیں۔ دکھوں کی ساعتیں یعنی گھڑیاں رینگ رینگ کر بیتتی ہیں، اس لیے دکھ طویل لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بھی دکھوں کو سکھ میں بدل دیا۔ ساجد مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ شادی کے نام سے ہی مجھے خوف آتا، لیکن ڈاکٹر باسط نے مجھے ہر طرح سے یقین دلایا کہ اب تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ساجد کو میرے تمام حالات کا علم تھا اور بقول ان کے کہ وہ یہ شادی ہمدردی میں نہیں کر رہے بلکہ وہ مجھے پسند کرنے لگے تھے۔ شادی کے بعد ساجد نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میں اپنے گزرے ہوئے سارے دکھ بھول گئی۔ میرا آنچل خوشی کے پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 پیارے سے بچے بھی دیے۔ سلیمان اور نائلہ میری اور ساجد کی محبتوں کا مرکز تھے۔ میں اب بھی انکل باسط کے ساتھ ہاسپٹل جاتی۔ میرا گھر جنت کا نمونہ تھا۔ پلک جھپکتے میں 10 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ اس تمام عرصے میں میری ملاقات آفتہ پھپھو اور جاوید سے نہ ہو سکی اور یہ اچھا ہی تھا۔ جاوید کے خلاف میرے دل میں اتنی نفرتیں بھری ہوئی تھی کہ اگر وہ میرے سامنے آتا تو جانے کیا کر بیٹھتی۔ ایک دن جب میں ہاسپٹل سے آ کر لباس بدلنے نہ پائی تھی کہ فوراً ہاسپٹل سے فون آ گیا۔ کوئی ایکسیڈنٹ کا کیس تھا اور مجھے فوراً دماغ کا آپریشن کرنا تھا، ورنہ مریض کی جان جانے کا خطرہ تھا۔
मैं दोबारा उसी तरह हॉस्पिटल चली गई। तमाम स्टाफ बेचैनी से मेरा मुंतज़िर था। मैं तेज़ी से ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ गई। ऑपरेशन थिएटर पर लेटे हुए मरीज़ को देखकर मुझे शदीद ज़हनी झटका लगा। वो जावेद था, फूफो का बेटा, मेरा अज़ली और बदतरीन दुश्मन। उसने बचपन से लेकर हमेशा मेरी राहों में कांटे ही बोए थे। मेरे हाथ कँपकपा रहे थे। ज़हन और दिल की जंग जारी थी। मेरे रुएं-रुएं से इंतकाम की सदाएँ बुलंद हो रही थीं, मगर मेरा ज़हन, मेरा ज़मीर मुझे फ़र्ज़ का एहसास दिला रहा था। दिल की सदा ज़हन पर गालिब आ गई। जावेद की बीवी ज़रीना की उजड़ी हुई माँग और सूनी कलाइयाँ खामोशी की ज़बान में मुझसे सवाल कर रही थी। जावेद के बच्चे अफ़शीन और आमिर अपनी यतीमी पर नोहा कना थे। उनकी फरियादें मेरा सीना छलनी कर रही थीं। ये सोचकर कि ज़मीर की मलामत कुछ तो कम होगी, मैं उन सबको लेकर अपने घर आ गई। आबदा फुप्पो की माँ की तरह खिदमत करती हूँ। ज़रीना को मैंने बहनों की मानिंद चाहा। अफ़शीन और आमिर को मैं अपने बच्चों की तरह समझती थी। आज सलमान और आमिर दोनों मेडिकल के 3rd ईयर में हैं। नायला एफएससी में है। अफ़शीन ग्रेजुएशन कर चुकी है और आज मैं अफ़शीन की शादी के फ़र्ज़ से भी सुबकदोश हो गई। आबदा फुप्पो की ज़बान मुझे दुआएं देते हुए नहीं थकती। ज़रीना मेरी मशकूर है कि मैंने उसकी बेटी को अपनी सगी बेटी की तरह अपने घर से रुखसत किया। जावेद की शक्ल रह रहकर मेरी निगाहों में घूमती है। काश मैंने ये सब कुछ ना किया होता, तो आज हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती। अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दे रखा है। मोहब्बत करने वाला शौहर, जान छिड़कने वाले बच्चे, इज्जत, दौलत, शोहरत, सब कुछ मेरे पास है। अगर नहीं है तो सुख और सुकून नहीं, और ये दुनिया की किसी भी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। मैं एक इंसान थी और उससे बड़ी एक डॉक्टर, जिसका काम सबको बचाना है। मैंने ना इंसानियत देखी, ना अपने पेशे को देखा। बस मैंने देखा एक दुश्मन जिसने मेरे घर को उजाड़ दिया, जिसकी वजह से मेरे शौहर ने मुझे तलाक दी और मैं बेआसरा हो गई।